पसंद करता हूं और मुझे उम्मीद थी कि हमारी मीटिंग का कोई नतीजा निकलेगा। मुझ पे भी बहुत बोझ था कि आम आदमी सफ़र करेगा, मुहर्रम का ज़माना है, मगर हम मजबूर थे कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। मैं ने हमारा आज एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम 48 घंटे में पीर तक कोई रास्ता निकालेंगे, हमारी मार्जिन बढ़ाएंगे। तो मलिक साहब ने बड़ी मेहरबानी की है कि उन्होंने ये वादा किया है कि 48 घंटे में हम इसका आपको मुस्बत जवाब देंगे और इंशाअल्लाह डीलर भी खुश होगा और म्यूनिसिपल पेट्रोलियम भी खुश होगी। मेरे पास भी आज बहुत बोझ कम हुआ है क्योंकि मैं अवाम को परेशान नहीं करना चाहता था और पूरा मुल्क इधर से उधर हो जाता अगर हम स्ट्राइक करते, मगर इसका सोल्यूशन निकल गया है। अब मुझे इत्मीनान हो गया है। मैं फिर मलिक साहब का, ओगरा के चेयरमैन का और पीएसओ के एमडी का ख़ास तौर पे मशहूर हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह हमसे सुना और मलिक साहब ने एक रास्ता निकाल लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ इंतज़ार करते रहे। मैं बिलखसूस खान साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये हमेशा लीडरशिप दिखाते हैं, क़यादत दिखाते हैं, मुल्की मुफाद को सामने रखते हैं और अपनी पूरी सप्लाई चेन और अपने जो रिटेलर्स हैं उनके मुफाद को सामने रखते हैं और बड़ी भरपूर तर्जुमानी करते हैं। और उस तर्जुमानी में जो आज सबसे बड़ा मैं समझता हूँ अच्छा माइलस्टोन है वो ये है कि हमने एग्री ये किया है कि हम जो भी पॉलिसी करेंगे वो अवाम और पूरी सप्लाई चेन डीलर्स के हक़ में होगी। और उसके लिए ये फ़ैसला किया गया है कि हम पॉलिसी बनाएंगे एविडेंस की बुनियाद पे। तो अभी अगले 48 घंटे में हम 2-3 हज़ार पंप जो हैं उनका बाकायदा मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में एनालिसिस करेंगे। वो एविडेंस लेकर हम मंडे को बैठेंगे इंशाअल्लाह और वो काम करेंगे जिसमें सबकी भलाई हो, अवाम पे भी कम से कम बोझ पड़े और डीलर्स की जो सप्लाई चेन है वो भी इंटैक्ट हो और कारोबार में भी इतना नफ़ा हो कि ज़्यादा कारोबार चले और ज़्यादा पेट्रोल पंप खुलें और ज़्यादा हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में आएँ। तो मैं दोबारा से आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, खान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, उनके तमाम जो दोस्त साथ आए थे, जो उनकी पूरी लीडरशिप टीम है उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम डीलर ने आज हमारे हाथ सबके मजबूत किए और इस बात पे एग्रीमेंट किया कि हम एविडेंस की बुनियाद पे यानी असल इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, ओपिनियंस की बुनियाद पे नहीं, एविडेंस की बुनियाद के ऊपर इंशाअल्लाह कोई ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आएंगे जिसमें सबकी बेहतरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं 2 मिनट पहले तक ये समझा कि देखिए जी, देखिए मेरा जो ज़ाती जो एक साल भर में जो मेरे जितना भी इत्तेफाक हुआ, मुझे ये महसूस हुआ कि जब भी कोई हक़ की बात होती है तो खान साहब उसके साथ खड़े होते हैं, एसोसिएशन उसके साथ खड़ी होती है और मुझे कभी यकीन है कि अगर किसी जगह पे कोई 2-4 डीलर्स कुछ ऐसा कर रहे हैं तो खान साहब इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े होंगे, अवाम के साथ खड़े होंगे और हमारे साथ खड़े होंगे। ये सॉल्यूशंस जो आप जो शिकायत कर रहे हैं, मुझे कभी यकीन है कि एसोसिएशन जहाँ पे इतना ज़्यादा लॉबी करती है हकूक़ के लिए डीलर्स के, वहाँ पे वो लोग जो इनके अपने बच्चे हैं, जिनका रोज़गार लगा हुआ है डीलर्स के कारोबार के साथ, इंशाअल्लाह उनके लिए भी ऐसा ही सोचेंगे जैसा कारोबार के लिए सोचते हैं। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। देखिए
یہ آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے جو خان صاحب نے بھی اٹھایا تھا کہ بہت ہمیں نقصان ہو رہا ہے بارڈر پہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مگر والیوم جو ہے اس کا، اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ جو حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں، حق حلال کا کام کرتے ہیں، ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے لیے آج خان صاحب نے باقاعدہ کہا ہے کہ مؤثر انتظامات کرنے چاہیے تاکہ اسمگلنگ کو روکا جا سکے، اور ہم نے انشاءاللہ جاتے ہی ہم ایک کمیٹی کی میٹنگ کریں گے۔ کسٹم آفیسر نے خود اپنی زبان سے کہا میڈیا کے سامنے کہ جی ہم اسمگلنگ نہیں روک رہے، ہمارا آئل بل بہت بڑھ گیا ہے، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہم آنے دیں گے۔ یہ کون سے صاحب ہیں؟ میڈیا میں کہا، کون ہیں؟ پورا میڈیا بیٹھا ہے سب کے سامنے، مجھے بتا تو دیں۔ خبر بھی چلی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، جی میں معطل ہے نا، ہاں اسی لیے، ہاں اچھا کسی اور چلیں، کیونکہ معطل ہو چکے ہیں تو اس سے آپ نے جو بات کی، آپ نے صحیح، اس کا مطلب صحیح الزام لگایا اور اس کا صحیح سدے بات کیا گیا، تو اور بھی کوئی اگر ایسی بات کرے گا تو انشاءاللہ معطل ہی ہوگا۔ وزیر صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی حکومت تو جانے والی ہے 18 دن میں، ٹھیک ہے، اور ان سے مذاکرات جو آپ کر رہے ہیں وہ ایک ایسی ایشو کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ 6 روپے سے اپنا منافع 11 روپے پہ لے جانا چاہتے ہیں، 5% مانگ رہے ہیں، جس کا امپیکٹ پورا عوام پہ آنا ہے، آپ نے نہیں دینا اپنی جیب سے، عوام نے بھرنا ہے، تو آپ کیسے اتنا اہم ایشو پہ ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس صرف 2 ہفتے کا ٹائم رہ گیا ہے؟ ہونا کیا یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ جو نگراں حکومت آئے گی آپ اس سے یہ مذاکرات کریں گے، اور ہڑتال آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے عوام، پوری پاکستان کی عوام متاثر ہو جائے گی۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہڑتال نہیں کر سکتے، ہمیں منافع نہیں ہو رہا، آپ کہہ رہے ہیں ہڑتال نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے۔ آپ سب لوگوں کو ایڈ بھی دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، یہ کیا بات کریں؟ نہیں نہیں سر، نہیں نہیں یہ نہیں، میں آپ کا جواب نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کا جواب نہیں دیا، میں ان کا جواب دے رہا ہوں، نہیں میں ان کا جواب دے رہا ہوں، کیا آپ کیوں ہم نے ایڈ میں سب چیز لکھ دی ہے، یہ مطلب تھا ہمارا۔ نہیں میں تو نہیں کہا۔ جی نہیں، میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے، میرے خیال میں آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ حکومت جانے میں تو بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، لیکن ملک تو انشاءاللہ تاحیات رہے گا، اور جو پرابلمز انشاءاللہ ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے، ہمارے پاس جب 1 گھنٹہ بھی رہ جائے گا تو آپ لوگ بھی ہمیں اکاؤنٹیبل رکھتے ہیں، تو اس 1 گھنٹے میں بھی عوامی مفاد میں جو کام کرنا ہوگا وہ انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی جو آپ نے بات کی ہے، میں نے اپنے ابتدائیے میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سپلائی چین نہ ٹوٹ جائے، ساتھ میں یہ دیکھنا ہے کہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے۔ یہ جو میں نے ایویڈنس کی بات کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ 2-3 ہزار پیٹرول پمپوں کا ڈیٹا لینے کے بعد، ان کی پروفیٹیبلٹی دیکھنے کے بعد، اور ہائپوتھیٹیکل پروفیٹیبلٹی دیکھنے کے بعد نہیں، یہ ہماری جو ٹیم ہے اسے دن رات کام کرنا ہوگا، 2-3 ہزار پمپوں کا ڈیٹا لانا، اس کو سیگمنٹ کرنا، چھوٹے پمپ، بڑے پمپ، شہری پمپ، گاؤں کے پمپ، پھر دیکھنا کہ کہاں نفع ہے، کہاں نقصان ہو رہا ہے، اور برحق کیا ہے۔ ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں نا ہوا، تو آج تو نہیں کوئی، ارے چلیے سنیے، جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور دوسرا جب آپ نے کمیٹی بنائی دی ہے تو اس کمیٹی مہربانی کرے جو ڈیلر جو 2 نمبری کر رہے ہیں اس کا بھی مینڈیٹ بڑھائے نا، کہ جہاں پر جو یہ چوری کر رہے ہیں، جو یہ لوگ اپنے لوگوں کو تنخواہیں پوری نہیں دے رہے ہیں، اس کا بھی اس کا مینڈیٹ بڑھائیے اس کے اندر۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، اور میں اب تنظیم کے ساتھ مل کے ان کے ہاتھ مضبوط کروں گا ان لوگوں کے بہاف پہ جو بیچارے غریب لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور اگر کوئی ڈیلر ایسی چیز کر رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے تنظیم ساتھ جو ہے ہوں۔ وہ سپورٹ کرے گی اور اس کو سالو کریں گے۔ یار کوئی اچھی بات کر رہے ہیں، مغرب کا وقت اس کی ہے۔ عادت ہے۔ جی سبھی، اگر 2 دن کا آپ نے ان کو وقت دیا ہے نا، ہاں 48 گھنٹوں میں، ہاں اب 2000 سے
पंकज ये कह रहे हैं कि डाटा लेंगे जिसमें दही यार ये ज़माना इतना आ गए, इनके पास